انا نحن نزلنا الذکر وانا لہو لحافظون۔ السلام علیکم۔ آج ہم جس زمین کے بارے میں بات کریں گے، جس سٹی کے بارے میں بات کریں گے، وہ ہے کربلا۔ کربلا کا نام ہم نے بہت مرتبہ سنا ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ کربلا وہ زمین ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا، حضرت عباس علیہ السلام کا اور سارے شہدائے کربلا جو کربلا کے شہید ہیں ان کی قبریں ہیں اس زمین پر۔ آپ کو پتہ ہے اللہ نے یا تو اپنے آسمان کو عرش معلیٰ کہا ہے، یا زمین پر جو کربلا ہے اسے کربلائے معلیٰ کہا ہے۔ معلیٰ کا کیا مطلب ہے؟ معلیٰ کا مطلب ہے یعنی بلندی پر ہونا، اونچا ہونا، ہائی ہونا، ہائٹ پر ہونا۔ اب آسمان تو ہے ہی اوپر، تو اس کو اللہ نے عرش معلیٰ کہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کربلا تو زمین پر ہے، پھر اسے اللہ نے معلیٰ کیوں کہا؟ یعنی کربلا کو ہائی، اونچا کیوں کہا؟ روایت میں ہے کہ ہمارے سکسth امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، کہ ساری زمینوں سے کربلا نے کہا کہ مجھ میں حسین ابن علی ہیں، اس لیے میں اعلیٰ ہوں، اس لیے میں بلند ہوں، اس لیے میں کربلائے معلیٰ ہوں، یہ زمین پر ہوتے ہوئے سب سے بلند ہے، اور روز قیامت کربلا کو زمین سے اٹھا لیا جائے گا تاکہ اسے جنت میں لے جایا جا سکے۔ آپ کو پتہ ہے امام حسین علیہ السلام کے حرم کا طواف 24 آورز کنٹینیوسلی ہوتا ہے، یعنی امام حسین کے حرم کے راؤنڈ اینڈ راؤنڈ کنٹینیوسلی اینجلز گھومتے رہتے ہیں۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں آواز دی تھی ہیلپ کے لیے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، تب 70,000 اینجلز اللہ کی اجازت سے امام حسین علیہ السلام کے پاس زمین پر آئے کہ اے حسین ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں، تو مولا حسین نے فرمایا تھا تمہاری مدد نہیں چاہیے۔ وہ 70,000 ملائکہ کربلا میں رک گئے اور امام حسین علیہ السلام کی قبر کا طواف کرتے رہتے ہیں کنٹینوسلی 24 آورز، ہر وقت، دن رات، اور اس طواف کا جو ثواب ہے وہ امام حسین علیہ السلام کے چاہنے والوں کو، ان کے لیے رونے والوں کو اور ان کا ذکر سننے والوں کو ملتا رہتا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ہمیں دو زمینوں کے بیچ میں بات چیت ملتی ہے۔ اچھا، یہ کوئی امیجن کرنے والی یا ایسے ہی ایک کوئی جھوٹی سی سٹوری نہیں ہے، یہ بالکل ریئل بات ہے۔ یہ ہمارے سکسth امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ دو زمینوں یعنی مکہ کی زمین اور کربلا کی زمین، ان کے درمیان بات چیت ہے۔ سب کو پتہ ہے کہ مکہ کی زمین میں خانہ کعبہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لوگ حج کے لیے، عمرہ کے لیے یہاں جاتے ہیں، بہت فضیلت ہے اس زمین کی، لیکن اس کے باوجود کربلا کی زمین مکہ کی زمین پر بہت زیادہ فضیلت رکھتی ہے، بہت امپورٹنس رکھتی ہے۔ مکہ نے کہا، اب بات شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ مکہ نے کہا کون ہے مجھ جیسا؟ میری تو شان یہ ہے کہ اللہ نے مجھ پر اپنا گھر بنایا ہے۔ جیسے ہی مکہ کی زمین نے فخر کیا، اللہ نے میسج کیا، وحی نازل کی، ذرا رک کے بات کرو، سنبھل جاؤ، تیری وہ فضیلت ہے ہی نہیں جو میں نے سرزمین کربلا کو عطا کی ہے۔ کیا کہا اللہ میاں نے؟ تیری وہ فضیلت ہے ہی نہیں جو میں نے کربلا کو عطا کی ہے۔ کربلا کے مقابلے میں تیری وہی فضیلت ہے کہ جیسے ایک سوئی ہوتی ہے نا، نیڈل، اس سوئی کی نوک کو، یعنی اس کا جو ٹپ ہے، نوک ہے، اس کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے، اتنی سی سوئی، اور کتنا سارا سمندر ہے، کتنا بڑا سمندر ہے،
سوئی کی نوک کو اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو اس میں جو پانی آ جائے نا، سوئی کی نوک پر کتنا پانی آئے گا؟ اتنا جو سوئی کی نوک پر پانی آ جائے نا، وہ تیرا مقام ہے، یعنی وہ مکہ کا مقام ہے، مکہ کی ویلیو ہے. اور باقی سارا پانی جو سمندر میں رہ جائے وہ کربلا کا مقام ہے، کربلا کی ویلیو ہے. کتنا زیادہ ڈفرینس ہے. حیرت ہوتی ہے نا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن یہ نظام اللہ ہی نے کیا ہے. کئی باتوں میں، کتنی ہی باتوں میں اللہ نے اپنی زمین کے لیے، اپنے لیے وہ چیز چوز نہیں کی ہے جو امام حسین علیہ السلام کے حرم کے لیے، کربلا کی زمین کے لیے چوز کی ہے. امام حسین علیہ السلام کے حرم میں کتنے زائرین آتے ہیں نا، کتنے لوگ زیارت کے لیے پورا سال جاتے ہیں. حالانکہ مکہ بھی بہت سارے لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اور مکہ تو ویسے بھی سارے مسلمان جاتے ہیں. امام حسین کے پاس کربلا تو وہی لوگ جاتے ہیں جو امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں. سارے مسلمان تو جاتے بھی نہیں ہیں کربلا. لیکن پھر بھی امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اتنا رش ہوتا ہے، اتنے زائرین ہوتے ہیں پورا سال. یہ اللہ نے خود پسند کیا ہے. اللہ نے کیا فرمایا؟ اے مکہ، اتنا یاد رکھنا کہ اگر میں کربلا کو نہ بناتا تو میں تجھے بھی نہ بناتا، اور اگر میں حسین کو نہ بناتا تو تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، تجھے بالکل نہیں بناتا. اور روایتوں میں یہ بھی ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے کربلا کو مکہ سے 24,000 ایئرز پہلے بنایا ہے. مکہ سے کربلا کو 24,000 ایئرز پہلے اللہ نے بنا دیا تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کربلا پہنچا تو امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا چلتے چلتے رک گیا. آپ دوسرے گھوڑے پر سوار ہوئے تو وہ بھی آگے نہ بڑھا. امام نے 7 گھوڑے چینج کیے لیکن کوئی بھی آگے نہ بڑھا. جب امام علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا تو پتہ چلا کہ یہ کربلا کی زمین ہے. امام علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ یہ کرب و بلا کی جگہ ہے، یعنی یہ مصیبت کی جگہ ہے. یہیں پر ہمارا خون بہایا جائے گا، ہمارے بچے ذبح کیے جائیں گے، ہمارے گھر والے قیدی بنائے جائیں گے. امام حسین علیہ السلام کے ایگزیکٹ ورڈز کو میں آپ کے لیے ایزی ورڈز میں چینج کر رہی ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے. امام حسین علیہ السلام نے فرمایا یہاں ہمارے گھر والے قیدی بنائے جائیں گے. یہ میرے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے. پھر امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے اتر آئے اور فرمایا یہیں ہماری قبریں ہوں گی اور یہیں لوگ ہماری زیارت کے لیے آئیں گے. اور پھر امام حسین علیہ السلام کا کاروان یہیں کربلا میں رک گیا تھا اور یہیں امام کی اور امام کے فیملی ممبرز کی شہادت ہوئی، اور یہیں پر پھر امام کے گھر کی لیڈیز کو اور بچوں کو قیدی بنایا گیا. سبسکرائب کیجئے ذکر ٹی وی اور اس علم کے سفر میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملائیے.